السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس بات کا اعلان فرمایا ہے وہ یہ کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات کہہ دیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائی، ہمارے دین کا جتنا بھی معاملہ ہے اور جتنے بھی مسائل احکام ہیں، ان کا تعلق عقائد سے ہو، ان کا تعلق عبادات سے ہو، ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، وہ تمام کے تمام متعلق ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہی ہمارے لیے دین ہے، وہی اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے اور وہی ہمارا عمل ہے۔ قرآن اللہ ذوالجلال کا کلام، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا۔ کسی صحابی نے قرآن اوراق میں نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ جس طرح تورات کو اللہ ذوالجلال نے صحیفوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہ نازل کیے، صحائف لکھی لکھائی کتاب تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی کہ یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی پابندی کرو۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ رہا، مگر نبی علیہ السلام کو کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ اور اہل کتاب
کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ کہتے ہیں وہی آئی ہے، اللہ کا فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام دے گیا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب آئی ہے، اللہ نے بھیجی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے مانا۔ ہم کیسے ایمان لے آئیں آپ کی بات پہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے وہ کتاب نازل ہوتی ہوئی دیکھ نہ لیں؟ کس طرح مان لیں؟ کیا پتا ہے کہ نازل ہوتی بھی ہے، آپ کی طرف وہی آتی بھی ہے یا نہیں آتی؟ آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھ پہ یہ اللہ ذوالجلال نے کلام نازل کی ہے، مجھے یہ حکم دیا۔ یہ اعتراض باقاعدہ اہل مکہ نے اور یہودیوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات اور انجیل کی طرح ایک لکھی لکھائی کتاب نازل نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بدستور 23 سال میں اللہ ذوالجلال نے اپنی وحی کو نازل کیا تو نبی علیہ السلام۔ اب یہ کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، تحریری شکل میں تو نہیں نا، متعین نہیں۔ اب یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کس نے بتلایا؟ کس کے کہنے پہ ہم نے مانا؟ کتاب الہی کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ جب تک اللہ کی کتاب کو نہ مانے ہمارا ایمان اللہ کے معتبر نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سب کتابوں پہ ہمارا ایمان، سب رسولوں پہ ایمان۔ اللہ ذوالجلال کی کتاب کو بحیثیت اللہ کی منزل کردہ کتاب ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہیں مانیں گے تو ایماندار نہیں ہوں گے۔ لیکن پہلی کتابیں تو اللہ ذوالجلال نے بطور کتاب نازل کی، مگر یہ کتاب تو بطور کتاب لکھی لکھائی نازل نہیں نہ کی۔ کس کو ہم نے کتاب مانا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را، یہ ساری صورتیں اور یہ سارا قرآن کس نے بتلایا ہے؟ بھئی یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کس نے بتلایا؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کی کتاب کو مانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی عقائد کا بھی کوئی مسئلہ ہو، توحید کو بھی ہم نے مانا ہے تو اللہ ذوالجلال کے نبی علیہ السلام کے بتلانے پہ۔ اللہ کو ماننے والے پہلے بھی موجود تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اس انداز پہ نہیں مانتے تھے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے رسول بتلائیں۔ اپنی منمانی سے اللہ کو ماننا بھی قبول، جب اللہ کو ماننا اپنی منمانی سے اللہ کو قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کو قابل قبول کب ہے؟ خود رب ذوالجلال کو ماننا جب اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق مانا جائے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو یوں مانو، اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ ذوالجلال کی یہ قدرت ہے، اللہ ذوالجلال کا یہ اختیارات ہے، وہ تمام صفاتی یعنی معاملات اور صفاتی اسماء اور ان کا تمام کا دائرہ جو کتاب اللہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں موجود ہے، ان تمام کو ہم مانتے ہیں تو کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ اسی طرح باقی سارے عقائد، قیامت کا ہے، قبر کا ہے، جہنم کا ہے، جنت کا ہے، قیامت کے تمام مناظر ہیں، تمام مراحل ہیں، تو یہ ساری غیر مرئی چیزیں ہم نے کس کے کہنے میں مانی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے میں۔ اسی طرح بھائی عبادات بھی، یہ عبادت ہے، یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا ناجائز ہے، یہ کس طرح پتہ چلتا ہے، کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے۔ اللہ کے نبی جس طرح کہیں گے وہی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اسی کو مانیں۔ جس چیز کو اللہ کے نبی کہیں کہ اس کو نہ مانو، ہم اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں، ہم انکار کر دیں کہ اس کا بات کو ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اسی چیز کو مانے جس کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا ماننے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ہم اس کے مکلف۔ یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں،
وہ تمام تر کس کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سیدھی بات ہے، سچی بات ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہم سمجھ لینا، اس حقیقت کو ہم اپنا لیں، اس بات پہ ہم یقین کر لیں، ساری خرافات ختم ہو جاتی ہیں، ساری بدعات مٹ جاتی ہیں، سارے مفاسد دور ہو جاتے ہیں، یہ سارے نزاعات مٹ جاتے ہیں، سارے جھگڑے جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، یہ سارے جھگڑے مر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اسی مسئلے کو، یعنی اس بات کو مانتے ہوئے پھر نہیں مانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس اصول کو مانتے ہوئے پھر نہیں مانتے۔ بھائی سب کچھ مانتے ہیں اللہ کے رسول کی بنیاد پہ، اب جب یہ بات مان لی ہے ہم نے اصولاً یا قاعدے کے طور پہ یا ضابطے کے طور پہ، تو مجھے بتلاؤ کسی بدعت کی باقی گنجائش باقی رہتی؟ سوچے ذرا، کسی بدعت کی، یہ کام اچھا ہے، یہ بھلا ہے، یہ نیکی کا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، اور اس خوشنودی کے باعث کام کا اللہ کے رسول نے بتلایا ہی نہ ہو، بتلائیے کہ پھر یا تو اپنا موقف وہ بدل لے یا بدعات کو مان لے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر بدعات کو اپنانا ہے تو پھر اس موقف کو چھوڑنا ہوگا، اگر یہ موقف اختیار کرنا ہے تو بدعات کو چھوڑنا ہوگا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بھئی ایمان بھی ہم یہ رکھیں کہ ہمارے سارے معاملات کا مرکز محور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، اور پھر نئی نئی بدعات اور نئی نئی ایجادات اس کو بھی ہم اپناتے رہیں، ان کو بھی اختیار کرتے رہیں، ان کو بھی عمل کرتے رہیں۔ بھائی یہ منافقت اور یہ دوئی اور یہ طرز عمل، یہ دین کا اور شریعت کا اور صحابہ کرام کا، نبی علیہ السلام کا دیا ہوا یہ فکر نہیں۔ ایک حدیث سن لے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں بھی، سنن میں بھی، مسانید میں بھی، اکثر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت مروی ہے، حضرت جابر سے بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، اور دوسرے صحابہ سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بعد میں بتلائی، میں سویا ہوا تھا، میں کیا خواب دیکھتا ہوں؟ ایک خواب میں نے دیکھا، خواب کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے آئے ہیں، دو کچھ ان کے ساتھ جماعت، ایک فرشتہ اس کے ساتھ بھی آدمی ہے، جماعت ہے فرشتوں کی، اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ بھی جماعت۔ وہ میری چارپائی کے جناب ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک جماعت ادھر کھڑی ہو گئی، ایک جماعت ادھر کھڑی ہو گئی۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے بھئی یہ آدمی ہے پڑا ہوا، اس صاحب کی کوئی مثال بیان کرو، کہ یہ ان کی مثال بیان کرو اس صاحب۔ دوسرا کہنے لگا کیا مثال بیان کرے، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا چلے گا، ہم بات بھی بتلائیں تو ان کو کیا پتا چلے گا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے سوئے ہوئے ضرور ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، لیکن دل وہ سویا ہوا نہیں ہے، دل غافل نہیں ہے۔ نبی کی نیند اور عام انسانوں کی نیند میں فرق، نبی کی نیند میں اور عام انسانوں کی نیند میں فرق۔ نبی اس طرح اللہ سے غافل ہو کے نہیں سوتا جس طرح ہم اللہ سے غافل ہو کے سوتے ہیں۔ نبی کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نیند میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ہمیں تو نیند میں ہوش تک نہیں رہتی، نیند میں ہمیں ہوش نہیں، نیند میں ہم مدہوش ہوتے ہیں، لیکن نبی نیند میں مدہوش اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام جب آرام فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کو جگانے کی جسارت نہیں کرتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب میں ہی اللہ ذوالجلال کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی وحی کا سلسلہ ہو، کوئی پیغام آ رہا ہو خواب کے ذریعے نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی کا خواب بھی جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے خواب میں بھی جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں تو وہ اللہ ذوالجلال سے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے فرشتے نے کہا کہ جناب آنکھ سوتی ہے، دل جو ہے وہ نہیں سوتا، دل جاگتا ہے۔ مثال دو جی، مثال اس کی یہ ہے، ایک صاحب ہے، اللہ اکبر، اس نے ایک حویلی بنائی، گھر بنایا، باغیچہ بنایا، باغ بنایا ایک بڑا،
اور اس میں انواع و اقسام کا ایک دسترخوان بچھا دیا، بڑا وسیع، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی جناب چیزیں وہاں وافر تعداد میں موجود، اور اس باغ کے دروازے پہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور لوگوں کو وہ آواز دیتا، آؤ بھائی آؤ، مالک نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، آؤ یہاں دسترخوان سے آ کے کھانا کھا کے جاؤ، کھاؤ کھانا، کھاؤ کھانا، آ جاؤ کھا لو کھانا۔ یہ مثال ہے۔ وہ دوسرا کہنے لگا، اچھا یہ مثال تو آپ نے بتلا دی، لیکن اس کی وضاحت بھی تو کچھ کر دو، کیا مثال ہے اس کی، کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ مثال آپ نے بیان کی ہے، اس کی وضاحت کریں کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ وہ کہنے لگا، بھائی اس مثال کا مقصد یہ ہے، اس مثال کی کنہا یا اس مثال کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ کہ محل اور باغیچہ یا یہ باغ بنانے والے اللہ وحدہ لا شریک، اور اس باغ سے مراد جنت کا باغیچہ ہے، جنت۔ دروازے پہ آواز دینے والے حضرت یہ صاحب ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں مقرر کیا ہے کہ آوازہ دیں، آؤ آ کے لوگوں کھا لو اللہ کے دسترخوان سے، کھاؤ، آؤ کھاؤ، آؤ قبول کرو، میری بات کو مان لو، جو میری بات کو مان لے گا کھا لے گا، آ جاؤ۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے گا وہ دروازے سے آگے گزر کے جنت میں پہنچ کے جنت کے پھل کھا لے گا، جو نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے گا وہ محروم رہ جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کو اللہ ذوالجلال کی اس جنت سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ساری مثال دینے کے بعد پھر ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جو محمد کی دعوت کو لبیک کہتا ہے، قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی حیثیت، اس کی نوعیت دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہے۔ یہ قبول کرنے والے علیحدہ، قبول نہ کرنے والے علیحدہ۔ اب جنت میں جانے کا، جنت کے میوے کھانے کا، جنت کے پھل کھانے کا، اللہ کے دسترخوان پہ مستفید ہونے کا، اللہ ذوالجلال کے اس باغ سے، اس جنت سے جناب حصہ لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے، ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کی تابع داری کرے گا، بات مان لے گا، جنت چلا جائے گا، جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا وہ جنت نہیں جائے گا۔ بتلائیے، بات تو یہی ہوئی، خلاصہ تو یہی ہوا کہ جنت بھی ملے گی تو آپ کی تابع داری میں، دنیا بھی سنورے گی تو آپ کی تابع داری میں، عقیدہ بھی سنورے گا تو آپ کی تابع داری میں، عبادات بھی معیار پہ اترے گی تو اس وقت جو نبی علیہ السلام کی تابع داری اور آپ کی فرمانبرداری میں ہوگی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لوگوں اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے نبی کے تابع دار بن جاؤ، اللہ سے تعلق ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سبب اور ایک ہی راستہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ۔ محمد کی فرما برداری سے تم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور قیامت میں جنت کو پالو گے، اور محمد کی نافرمانی سے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نافرمانی سے دنیا میں بھی عزت اور عزت نہیں ملے گی، رسوائی ملے گی، ذلت اور پستی کا شکار ہو جاؤ گے، اور جنت بھی اللہ ذوالجلال تمہیں دے گا، بلکہ کیا وہاں بھی سزا ملے گی، وہاں بھی سزا ملے گی۔ آج جتنی پریشانی ہیں، آج جتنی مصیبتیں ہیں، آج جتنی ہزیمتیں ہیں، آج جتنے بوجھ ہیں اس امت پہ، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے محمد کا دروازہ چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑا ہے، آپ کی راہ کو چھوڑا ہے۔ اگر آپ کی راہ کو اختیار کر لیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود بھی تھوڑے نہیں ہیں دشمن پہ غالب۔ مجھے بتلاؤ کس دور میں مسلمان کم زیادہ ہوا ہے دشمن سے؟ پوری تاریخ کو اٹھائیں، ہر دور میں مسلمان اقلیت میں رہا ہے،
بحیثیت کفر کے. یعنی ہر دور میں، صحابہ کرام کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، اس وقت تک بھی مسلمان 1 ارب ہونے کے باوجود کافر اس سے زیادہ ہے. پہلے بھی زیادہ تھا. اس دور میں بھی کافر کے ساتھ پاس اسلحہ تھا. جو روم کے پاس تھا یا ایران کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا؟ بتلاؤ. اس دور کی جو سپر طاقتیں تھیں، جو ان کے پاس اسلحہ تھا، جو فوج ان کے پاس تھی، جو رستم کی کہانیاں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور جو جناب زبان زد عام ہے، اس قسم کے شاہ سوار اور اس قسم کے پہلوان اور اس قسم کے سپاہگر جو ان کے پاس تھے، افرادی قوت بھی اور اسلحے کی قوت بھی وہ دشمن کے پاس تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کامیابی ہوتے رہے؟ جہاں کا رخ کیا، جس طرف انہوں نے منہ موڑا، وہ جناب پیچھے نہیں بڑھتے، آگے ہی بڑھے ہیں. سبب کیا ہے اس کا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، افرادی قوت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیش رفت یہ کر رہے ہیں، آگے آگے یہ جا رہے ہیں. ہزیمت ان کو ہو رہی ہے، شکست ان کو ہو رہی ہے. کیوں ہے؟ وہ محمد کے دامن سے وابستہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرما بردار تھے، آپ کے تابع دار تھے، آپ کے اطاعت گزار تھے. لیکن آج مانا کہ آج بھی دشمن کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، آج بھی دشمن کے ساتھ افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے قدم کیوں ڈگمگا گئے ہیں، کیوں رک گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محمد سے وابستہ نہیں رہے، محمد کے دین سے وابستہ نہیں رہے، اسلام کے ساتھ ہم وابستہ نہیں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ کے احکامات ان کے ساتھ ہم نے مانا ہی نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کی مخالفت میں ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بتلائیں، جب یہ کیفیت اور یہ صورت ہو تو پھر ہم دشمن کا مقابلہ کس طرح کریں اور دشمن کو پسپائی کون دے؟ دشمن کو شکست کس طرح ملے؟ دشمن کو ہوا کس طرح نہ ملے؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ وہی ہے جو سبب پہلوں نے اختیار کیا، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ 50 سال گزر جانے کے باوجود، بلکہ 52 سال 53 سال گزر جانے کے باوجود ہم نے جو بھی سمت اختیار کی وہ غلط رخ اختیار کی. ہم آپ دیکھیں، ایک چلتا سا جملہ، صرف توجہ دلانے کے لیے چلتا سا جملہ، ہمارے ملک کے کتنے دانشور ہیں، کتنے ججز ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے جناب پڑھے لکھے ہیں جن کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے اور اخبارات میں چھپتا ہے، یہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے. پڑھا ہے؟ یہ جملے سنے ہیں آپ نے؟ یہ پردہ کیا ہے؟ بڑے مسئلے کی بات نہیں کرتا، یہ پردہ کیا ہے؟ ترقی میں رکاوٹ. یہ جملہ تو ہم نے بول دیا، مگر یہ نہ سمجھا کہ ہمارے ایمان کا بیڑا اس جملے نے غرق کر دیا. اس ایک ہی جملے نے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا تھا، اس نے ترقی کے لیے راستے خود ہی معبود کر دیے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بتلاؤ کیا ایمان رہا اللہ کے نبی پہ یہ جملہ بولنے کے بعد؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ترقیوں پہ استوار کرنا چاہتے تھے یا تنزلوں کی گہرائیوں میں پھنسا دینا چاہتے تھے؟ بتلاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے یا ذلیل کرنا چاہتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا یہ ہے کہ لیجزرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ یہ دین غالب آئے گا جب حقیقت اور کیفیت یہ ہو، اعلانات یہ ہو. اور اس وقت پھر جناب یہ بھی ہم عقیدہ رکھیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ پردہ ترقیوں میں رکاوٹ ہے، پردہ ترقیوں میں رکاوٹ ہے. جملہ تو ہم نے بول لیا، لیکن نہیں سمجھا کہ اس ایک جملے کے نتیجے میں ہمارا ایمان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. اور ہم ان کو دانشور، بڑے بہی خواہ، بڑے مرقی ہمدرد، بڑا درد ہے جی قوم کا، ان کو ملت کا بڑا درد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان صرف کے لوگ اس قسم کے جملے بول کے بتلائیے اللہ کے غضب کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟
باقی مسائل سود کے مسئلے کو تو چھوڑے نا، سود کے مسئلے کو تو چھوڑے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو سود کا معاملہ کرتا ہے میرے ساتھ محاربہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، وہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ پھنسے ہوئے ہیں ہم سود میں، ایک آدمی پھنسا ہوا ہے، لیکن اس مسئلے میں تو کوئی پھنسا ہوا نہیں۔ یہ ایک جملہ بھی ہمارے لیے اللہ ذوالجلال کے غضب کے لیے کافی ہے کہ جناب یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، اور نہ معلوم اس قسم کے کتنے جملے ہیں ہم زبان سے بولتے ہیں اور عمل اور کردار کے ساتھ ہم اس کا نبھا کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ بتلائیے جب یہ کیفیت ہو تو پھر ہم یہ آرزویں لگائے رہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، مسلمانوں کو عزت و آبرو ملے، مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال جناب پستی سے نکال کے آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ تو بتلائیے محض تمنائیں نہیں رہیں گی تو اور کیا ہوگا، آرزویں ہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ محض تمناؤں اور آرزوؤں سے بات نہیں بھائی بنے گی، بات بنے گی عملی زندگی سے، اور وہ عملی زندگی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے، آپ کی فرم برداری میں ہے۔ آپ کی اطاعت اور فرم برداری سے ہٹ کے کسی اعتبار سے بھی مسلمان سرخروئی حاصل کر سکتا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کا تابع دار اور فرم بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔